دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات آج کرتے ہیں کہ خان صاحب ظاہر ہے ان کے اسپیکر نے جو اسمبلی کا اجلاس 25 تاریخ کو بلایا اور اس پر ووٹنگ ظاہر ہے بہت بھی لیٹ کریں تو 1 اپریل یعنی 1 اپریل تک ہو جانی چاہیے، اور اس سے پہلے بات یہ کرتے ہیں کہ 23 مارچ کو ابھی ریسنٹلی جو کنکلوڈ ہوا ہے 23 مارچ کی سیلیبریشنز، جس کو پاکستان ڈے یا یوم پاکستان کی تقریبات کہتے ہیں، ظاہر ہے وہ ساری تفصیلات آپ دیکھ چکے ہوں گے اور یہ ایک روٹین میٹر بھی ہے۔ اس میں یعنی عام جو بات یہ ہے، یعنی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ انٹریکشن جو ہوا اپنا خان صاحب کا، وزیر اعظم پاکستان کا، آرمی چیف یعنی باجوہ صاحب کے ساتھ، تو اس میں کچھ محسوس ہوا کہ یعنی کھچاؤ سا ہے، یعنی اپنا ریڈنگ کا انداز ہے۔ ہمیں تو یہی لگا کہ ایک تو باجوہ صاحب نے اپنی ویسے بھی نیوٹرلٹی پر بات کی جی، جو خان صاحب کی زبان سے پتہ نیوٹرل ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ خان صاحب کو اگرچہ ایک ریکوائرڈ منیمم پروٹوکول تو دیا گیا، لیکن جو باڈی لینگویج ہے، جو دونوں کے درمیان فاصلہ ہے، اس سے کئی چیمگوئیاں جو ہیں وہ جنم لے چکی ہیں یا لے سکتی ہیں، اور بہت زیادہ یعنی کیونکہ اس میں یہ آپٹکس کا بڑا رول ہوتا ہے کہ بہت زیادہ آپٹکس جو ہیں اس میں خان صاحب کو اور ان کے درمیان پرجوش یا گرم جوشی کو نہیں دکھایا گیا، اور نہ ہی کوئی بہت زیادہ کلوز اپ وغیرہ تھا، بلکہ محسوس ایسا ہوا ہے کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ باجوہ صاحب کے ساتھ کوئی وہاں انفارمل بات چیت ہو جائے، گپ شپ ہو جائے، خاص پر روانگی کے دوران، کہ جیسے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن باجوہ صاحب نے خان صاحب کی سنی انسنی کر دی اور گویا زبان حال سے ایسا انٹریکٹ کیا، بلکہ بدن حال سے ایسا انٹریکٹ کیا کہ خان صاحب کو جاتے ہی بنی، یعنی گویا ایک انفارمل انداز سے انہیں بیٹھنے پر مجبور کیا کہ آپ جائیں، بات ہو جائے گی۔ کیونکہ خان صاحب ظاہر ہے وہ پہلی سی جو انس ہے، جو پہلے سا وہ پہلی سی محبت، مجھ سے میرے محبوب نہ مانگ والی بات تھی، کہ ان کا جی چاہتا تھا کہ وہی شب و روز جو ہیں وہ لوٹ آئیں، لیکن شاید جو چلے جاتے ہیں وہ عموماً لوٹتے نہیں۔ وہ بشیر بدر صاحب نے کہا تھا کہ نہ جی بھر کے دیکھا نہ کچھ بات کی، بڑی آرزو تھی ملاقات کی۔ خان صاحب کا تو جی چاہ رہا تھا ملاقات کرنا، کوئی گپ شپ انفارمل لگانا، لیکن باجوہ صاحب نے کوئی خاص گھاس نہیں ڈالا۔ تو اس سے بہت کچھ عیاں ہوتا ہے کہ ان کے درمیان شاید نیوٹرلٹی کے کنسیپٹ پر ٹینشن ہے، یا دونوں ایک دوسرے سے فیڈ اپ ہو چکے ہیں، یا دونوں کا اعتماد پہلے کی طرح نہیں رہا۔ لیکن جو کچھ بھی ہے ظاہر ہے وہ اب ایک کنکریٹ فارم میں سامنے آنے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو خان صاحب نے یہ کہا کہ میرے پاس اب بھی سرپرائزز ہیں، اور اپوزیشن اپنے سارے کارڈ دکھا چکی ہے، جبکہ خان صاحب کے بقول انہوں نے اپنا آخری کارڈ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، وہ سرپرائز دیں گے رائے شماری جب عدم اعتماد پر ہوگی، اس سے ایک دن پہلے۔ ایک بات میں اس میں تھوڑا یاد دہانی کرا دوں کہ بعض دوست یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹنگ یا رائے شماری کا سمپلی یہ بڑا ریسٹرکٹڈ سا مطلب ہے کہ ایک کاغذ ہو جس پر کچھ شبیہیں بنی ہوں یا خانے یا نام لکھے ہوں، تو اس پر اس پر نشان لگانا، مہر لگانا، اور پھر کسی باکس میں، صندوقچے وغیرہ میں ڈالنا جو ہے، اس کو ہی ووٹنگ کہتے ہیں۔ اگرچہ اس کو بھی ووٹنگ کہتے ہیں، اور دی موسٹ فارمل وے اور دی موسٹ کامن یوز جو میتھڈ ہے وہ یہی ہے، لیکن ووٹنگ کا جو آئین میں یا ویسے قانون کی زبان میں ہے، اس کا مطلب سمپلی یہ نہیں ہے
ووٹنگ شو آف ہینڈ سے بھی ہو سکتی ہے، اس کو بھی ووٹنگ ہی کہیں گے، یا بعض کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک خاص قرارداد کے حق میں جو لوگ ہوں ان کو کہا جائے کہ آپ دائیں آ جائیں، اور اس کے مخالف جائیں ان کو کہیں کہ آپ بائیں آ جائیں، یعنی کسی بھی طرح سے ڈسٹنگوش کرنا کہ کون کس بات یا لیجسلیشن یا تحریک کے ساتھ ہے، عدم اعتماد کے ساتھ ہے یا نہیں ہے وغیرہ، جو بھی طریقہ کار آپ اپنا اس کو ووٹنگ ہی کہتے ہیں۔ ہاں اس کے اور پھر ہو سکتے ہیں خفیہ ووٹنگ اور اوپن ووٹنگ وغیرہ، لیکن بہرحال وہ ساری ووٹنگ ہی ہوتی ہے۔ میں اس لیے بات یہ کر رہا ہوں کہ بعض دوست جب میں ووٹنگ کا کہتا ہوں تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو شو آف ہینڈ ہوگا، بھائی وہ بھی ووٹنگ ہی ہوتی ہے۔ بہرحال خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ سرپرائز دیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 31 مارچ، کیونکہ 1 اپریل آخری دن ہے ووٹنگ کا عدم اعتماد پر، اگر حالات سموتھلی جائیں، کوئی ڈانگ سوٹا نہ ہو، جس کا انشاءاللہ امید ہے کہ نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 اپریل سے پہلے یعنی 31 مارچ تک، یا موسٹ پروبیبلی 31 مارچ والے دن، خان صاحب سپوزٹلی جو ان کا دعویٰ ہے کہ وہ سرپرائز دیں گے، آخری کارڈ ایسا باہر نکالیں گے کہ دنیا میں تھر تھلی مچ جائے گی، یا پاکستان میں کم از کم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ یعنی جس کنٹیکسٹ میں انہوں نے بات کیا اس سے تو یہی مطلب ہے کہ اس طرح عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو جائے گی، اصل مقصد تو یہی ہونا چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے خان صاحب ہیں، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور کچھ بھی ان کا مطلب ہو سکتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ سرپرائزز کیا ہو سکتے ہیں۔ ایک تو مثلاً استعفیٰ ہو سکتا ہے، جو اس کے بعض مخالفین یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ہی سرپرائز ہے اور وہ استعفیٰ کا ہے، وہ اعلان کر دیں گے اس جلسے میں۔ دیکھیں جس نے استعفیٰ کا اعلان کرنا ہو اسے کوئی بہت زیادہ جلسہ بازی سے ضرورت ہے، کیونکہ پرائم منسٹر ہے، وہ تو ٹی وی پر آ کر قوم پوری سے خطاب کر کے جو ہے وہ اعلان کر سکتا ہے۔ لیکن باہر چلو جلسے میں بھی اس کا آپشن ہے، پالیٹکس میں ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اس کو خود انہوں نے رول آؤٹ کیا ہے کہ خان صاحب خود کہتے ہیں میں استعفیٰ نہیں دوں گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو سرپرائز ہے، کم از کم ہم ایٹ فیس ویلیو لیں اگر خان صاحب کا بیان، تو اس کو رول آؤٹ کر سکتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ان سرپرائزز میں سے جو پاسبلٹی ہو سکتی ہے، جو لائکلیہڈ سرپرائزز ہے، ان میں یہ شامل نہیں ہے استعفیٰ۔ پھر اور کیا سرپرائز ہو سکتا ہے؟ اور مثلا یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بزدار صاحب جو چیف منسٹر پنجاب ہیں، وہ ان کو بدل کے یا ان کو قربانی کا بکرا بنا کے گویا وہ یہ بلا ٹال سکتے ہیں، اور اس طرح کئی جو ڈسیڈنٹس ہیں وغیرہ وہ راضی ہو جائیں گے، اور اس طرح عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، بزدار صاحب تو ایک سمپٹم ہیں، اصل بیماری جو ہے، اصل وہ خون میں جو گری ہوئی چیز ہے وہ خان صاحب ہے۔ لہذا بزدار صاحب کا تو ایک سمجھ لیں کہ ایسا طریقہ ہے کہ خان صاحب کو نشانہ بنانا، یا خان صاحب کی پالیسیز اختلاف کے مختلف جواز جو ان کے اپنے مصاحبین ڈھونڈتے ہیں، ان کے اپنے MNAs یا MPAs یا پارٹی کے لوگ، ان میں سے ایک یہ ہے۔ لیکن یہ ایک ڈسینٹ ایکسپریس کرنے کا ٹول ہے، یہ پرائمری ریزن نہیں ہے۔ لہذا پرائمری ٹارگٹ بھی وہی ہیں، اور اس لیے بزدار کا چینج ہونا پہلے تو خان صاحب کی موجودگی میں شاید آپشن نہ ہو، کیونکہ وہ سیریسلی ابھی تک کوئی ایسی اسٹینسیبل موو نہیں ہے خان صاحب کی طرف سے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس میں ایک اور قباحت ہے خان صاحب کے لیے۔ پہلے تو یہ ظاہر ہے یہ جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس نہیں کرے گا، یہ سفیشینٹ نہیں ہے قربانی، یہ قربانی دینے کے باوجود بھی مسائل جوں کہ توں رہیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ موجودہ حالات میں کیونکہ MPAs بھی بہت سارے ادھر ادھر گروپنگ وغیرہ ہو گئی ہے اور اپوزیشن کے ساتھ راہ و رسم پیدا ہو گئی ہے، اگر بزدار صاحب چیف منسٹرشپ سے ہٹتے ہیں، استعفیٰ دیتے ہیں، تو نیا نامینیٹ اگر کرتے ہیں خان صاحب، تو اس کو عدم اعتماد لینا پھر مشکل ہو جائے گا۔ دیکھیں نا، نو کانفیڈنس کے لیے ووٹ اپوزیشن کا کام ہے لانا، لیکن کانفیڈنس حاصل کی موو جو ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے حکومت کا کام ہے، تو پھر یہ مشکل اور ہو جائے گا۔ یعنی نو کانفیڈنس کو ڈیفیٹ کرنا ٹیکنیکلی آسان ہے، کانفیڈنس لینا مشکل ہے ان حالات۔ تو اس لیے پھر صرف بزدار نہیں جائے گا، پنجاب کی چیف منسٹرشپ خان صاحب سے کے ہاتھ سے چلی جائے گی، اور اس سے ہاتھ سے جانے کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ تو یہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آپشن ہے، کوئی سرپرائز ہے۔
ایک اور بڑا دھماکہ خیز سرپرائز ہو سکتا ہے، بینگ پرائم منسٹر آف پاکستان، بے شک وہ لیم ڈک پرائم منسٹر بھی ہوں، تو بہرحال ایک انتظامی عہدہ آرمی چیف کا جو ہے وہ ان کی ثوابدید ہے، لہٰذا وہ کسی وقت بھی اس کو بدل بھی سکتے ہیں، ایکسٹینشن بھی دے سکتے ہیں، اس سے استعفیٰ لے سکتے ہیں، معزول کر سکتے ہیں۔ یہ جو چیف ایگزیکٹو ہے ملک کا، یعنی ہماری صورت میں پرائم منسٹر، اس کو بہرحال اختیار ہونا چاہیے۔ یعنی بہت سارے لوگ مثلا جب یہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا وہ لیجسلیشن وغیرہ تھی، اس میں اپوزیشن کو نشانہ بناتے ہیں، اصل میں ٹیکنیکلی سپیکنگ تو وہ پرائم منسٹر کے ہاتھوں کو انہانس کیا گیا ہے کہ وہ چاہیں تو دے لیں، یعنی یہ ایک ایسا ہی ہونا چاہیے، بے شک ہمیں پسند ہو یا نہ پسند ہو، کیونکہ امیڈیٹ اس کے کنٹیکسٹ کچھ بھی ہو، لیکن تھیوریٹیکلی اور ان پرنسپل پرائم منسٹر بااختیار ہونا چاہیے کہ وہ آرمی چیف کو جب چاہے ہٹا دے اور جب چاہے اس میں ایکسٹینشن کرے۔ یہ الگ بات ہے کہ گیون حالات میں ایکسٹینشن کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یا بلیک میل ہو کے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہرحال اختیار ہونا چاہیے۔ تو وہ مثلا سرپرائز یہ دے سکتے ہیں کہ آرمی چیف کو بدل دیں، اور آرمی چیف کو بدلنے کا بذات خود ایک سرپرائز ہے، اور پھر اس کی جگہ جو نامینیٹ کریں گے وہ اس سے بھی بڑا سرپرائز ہوگا، کہ کئی کہتے ہیں جنرل شاہین صاحب ہیں کوئی، ان کو بنائیں گے، اور خود پہلے شنید یہ تھی کہ فیض صاحب جو ہیں وہ ان کے منظور نظر ہیں، کیونکہ خان صاحب خود فیض یافتگان میں شامل ہیں، بلکہ سب سے بڑے فیض یافتہ ہیں، لہٰذا یہ کیا ممکن ہے کہ نہیں؟ ٹیکنیکلی تو ممکن ہے، لیکن گیون حالات میں شاید اس لیے کہ پرائم منسٹر بے شک کانسٹیٹیوشنلی سپیکنگ اور لیگلی سپیکنگ اس کے پاس یا انتظامی طور پر اختیار تو ہے، لیکن اختیار خلا میں نہیں ہوتا، اس کنکریٹ ورلڈ میں ہوتا ہے، عالم اسباب میں ہوتا ہے۔ ایک پرائم منسٹر جو متنازع ہو چکا ہو، جس کا الیکشن بھی متنازع ہو، اور موجودہ صورتحال میں جس کی روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ وہ اراکین اسمبلی کا کانفیڈنس کھو چکا ہے، تو وہ لیم ڈک سے بھی کہیں زیادہ لیم ڈک ہو چکا ہے، لہذا اس صورت میں پھر اس کو ڈیفائی کرنا خاصا آسان ہوگا، اور ظاہر ہے ہمارے جنرل جو ہیں وہ پہلے ان کو عادت ہے ڈیفائی کرنے کی، وہ ایسی صورت میں ڈیفائی کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف کو کمپیٹنٹ اتھارٹی یعنی اس وقت کے وزیر اعظم نے اس عہدے سے ہٹا دیا تھا، اس کے باوجود وہ مزید 8-9 سال اس عہدے سے چمٹا رہا تو یعنی یہ ایک انہونی بات ہے کہ پاکستان جیسے 24 کروڑ لوگوں کے ملک پر ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ جو حقیقت میں فوج کا حصہ بھی نہیں تھے اس وقت، پھر بھی 8-9 سال وہ مزید آرمی چیف رہے، لہذا اس صورت میں وہ ڈیفائی کر سکتے ہیں۔ اور ایک یہ بات ہو سکتی ہے کہ وہ ہٹائیں نہیں، لیکن نئے آرمی چیف کا اعلان کر دیں، تو اس طرح پھر باجوہ صاحب لیم ڈک ہو سکتے ہیں یعنی کہنے کا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ باجوہ صاحب کا ٹینیور ابھی جو کرنٹ ہے وہ نومبر تک ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ یعنی بہت ایڈوانس ہوگا، اگرچہ وہ کر تو سکتے ہیں لیکن اس کو ڈائجسٹ کرنا خاصا مشکل ہوگا، اور موسٹ پروبیبلی جو آرمی چیف وہ نامینیٹ کریں گے اس وقت تو وہ باجوہ صاحب کے ماتحت ہوگا، تو آرمی چیف کو بہت زیادہ اختیارات ہیں اپنے سابارڈینیٹس کے معاملات میں، تو وہ اس کو گھر بھیج سکتا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ نیکسٹ نامینیٹڈ آرمی چیف جو ہے وہ اس کو ریٹائر باجوہ صاحب نے کر دیا ہو، یا سروس سے ہٹا دیا ہو، یا کورٹ مارشل کر دیا ہو، کچھ بھی، یعنی ان کے پاس یہ اختیارات ہیں۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب یہ سٹیپ تو اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس کے کنسیکوینسز بڑے ان ایکسپیکٹڈ ہوں گے خان صاحب کے لیے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ یعنی کوئی سرپرائز ایسا ہے کہ ایک مثلا سرپرائز یہ ہو سکتا ہے، یعنی ایک ایکسپلور کر رہے ہیں نا ہم پاسبلٹیز کو، کیونکہ اسپیکر ان کا کم و بیش نوکر ہے قومی اسمبلی کا، اور ان کے ایک ہنچ مین کی طرح کام کرتا ہے، تو وہ جب نو کانفیڈنس کی موشن جو ہے وہ آ بھی چکی ہو، تو وہ کہہ دے جی پروروگ کرتا ہوں میں قومی اسمبلی کا سیشن، تو یہ بھی ایک سرپرائز ہی ہوگا نا۔ پھر ظاہر ہے اگرچہ یہ غیر آئینی اور بڑی ہی آمکانہ حرکت ہے، گویا آئین کے ساتھ سبوٹاژ کرنے والا معاملہ ہے آئین کو، لیکن بہرحال فار دا ٹائمنگ تو وہ روڑا پہ آ جائے گا نا، پنجابی میں کہتے ہیں، تو وہ روڑا تو پا سکتے، تو پھر ظاہر ہے کم از کم وہ دن تو گزر جائے گا، چلو آئندہ چند دنوں میں پھر سپریم کورٹ یا ڈانگ سوٹا بل فار دا پوزیشن بھی لانگ مارچ اور دھرنا اور مفلوج کر سکتی ہے حکومت کو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب صرف بڑک مار رہے ہیں،
ان کے پاس آج آ کے ریزگنیشن کے علاوہ اور کوئی سرپرائز نہیں ہے۔ ایک دور کی کوڑی ہو سکتی ہے کہ ان کی کہیں انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہو ایم این ایز کے گروپ سے جو بظاہر ڈیسیڈنٹ ہیں، یا الائز سے، یا ایون اپوزیشن کے کچھ ایم این ایز اس نے توڑ لیے ہوں اور ان کو اس وقت وہ سامنے لے آئے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک دور کی کوڑی ہے، ایسا بھی کوئی چانس نہیں ہے۔ تو آج آ کے فیزیبل جو سرپرائز ہے وہ یہی ہے کہ وہ استعفے کا اعلان کریں، لیکن ان کی جو انداز زندگی ہے یا ان کی جو ایک انٹلیکچول لیول ہے، اگر وہ اس قسم کا ہوتا تو اس سے کہیں بہتر معاملات ہو سکتا ہے کہ انہیں یہ نوبت ہی دیکھنے کی، یہ دن دیکھنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ وہ آخر میں ایک خوشبیر سنگھ شاج صاحب کا شعر ہے کہ میں اپنے روبرو ہوں اور کچھ حیرت زدہ ہوں، میں اپنے روبرو ہوں اور کچھ حیرت زدہ ہوں، میں نہ جانے عکس ہوں، چہرہ ہوں یا پھر آئینہ ہوں میں۔ تو خان صاحب جو ہیں خود بھی حیرت زدہ ہیں اور دوسروں کو خواہ مخواہ حیرت زدہ کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش خرم رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام زندہ باد، اور جنہوں نے بھی پاکستان کے لیے جانیں دیں، وہ جس وردی میں بھی تھے یا نہیں تھے، ان کو ہم سلوٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا، ان کے درجات کی بلندی کی دعا۔ تو پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔